عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں جب آپ نے نظام سنبھالا، حکومت سنبھالی، ریاست مدینہ کا نظام اپنے ہاتھ میں اپنے کنٹرول میں لیا، ایک ایک شخص سے جا کر ایک ایک کے گھر میں جا کر پوچھتے تھے کہ کیا پرابلم ہے۔ اب ویسے کہ آج ایسا ممکن نہیں کہ حکمران گھر گھر جائے، لیکن یہ ممکن ضرور ہے کہ وہ ٹیم ورک بنائے اور گھر گھر بھیجے۔ جب پولیو کے قطرے لگانے کے لیے ہر گھر میں ٹیم پہنچ سکتی ہے تو ہر گھر کا حال معلوم کرنے کے لیے ٹیمیں نہیں بن سکتی۔ آنکھ والا تیرے چوبن کا نظارہ دیکھے، اندھوں کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ ہر گھر میں پولیو کی ٹیم پہنچتی، کوئی گھر ایسا بتائے جہاں پولیو کی ٹیم نہ پہنچتی، کوئی گھر بتائیں ایسا جہاں پولیو کی ٹیم نہ پہنچتی۔ تو کیا ٹیم نہیں بن سکتی کہ وہ ہر گھر پہ جا کے پوچھے کہ اس گھر کے حالات کیسے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر گھر جا کر پوچھا کرتے تھے کہ حالات کیسے ہیں۔ آپ نے بھیس بدلا، بھیس بدل کر آپ ایک خاتون کے گھر پہنچے، بڑھیا کے گھر پہنچے، بوڑھی خاتون کے گھر پہنچے اور جا کر دروازہ بجایا۔ کون؟ کہا میں ہوں مسافر، کوئی کام تو نہیں ہے؟ کہا اندر آ جاؤ، اندر بٹھایا۔ کہا کیسے حالات چل رہے ہیں؟ خاتون کہنے لگی بہت برے حالات ہیں، عمر فاروق نے حکومت سنبھالی ہے، ہمیں دیکھتا ہی نہیں ہے۔ کس سے کہہ رہی ہے؟ عمر فاروق سے کہہ رہی ہے۔ کہہ رہی عمر فاروق یہ حکومت سنبھالی، ہمیں پوچھتا ہی نہیں ہے، کبھی میرے گھر کا چکر نہیں لگایا، میں بیوہ ہوں، لاوارث ہوں، محتاج ہوں، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، 2 دن سے پیٹ میں کچھ گیا نہیں ہے، قیامت کا دن ہوگا میں عمر فاروق کا گریبان پکڑوں گی۔ کہا ایک منٹ رک جاؤ، میں پریشان نہ ہوں، کیونکہ تم نے کھایا نہیں ہے، میں تمہاری باتیں تسلی سے آگے سنوں گا، لیکن پہلے میں جاؤں اور جا کر آپ کے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کروں۔ گئے، اپنی کمر پر بوری، آٹے کی بوری رکھ کر، راشن ہاتھوں میں لے کر گڑیا کے گھر آئے، رکھا، روٹی پکا کے دی، کھانا کھلایا گڑیا کو۔ کہا اب بتاؤ عمر فاروق ایسا انسان ہے، کیسی حکومت سنبھالی ہے، کیا کیا عمر فاروق نے؟ کہا عمر فاروق بالکل صحیح آدمی نہیں ہے۔ کہا اور بتاؤ اس کے بارے میں۔ عمر فاروق اپنی رعایا کے بارے میں معلومات نہیں رکھتا۔ کہا اور بتاؤ۔ کہا عمر فاروق کبھی میرے گھر آ کے پوچھا نہیں میرا کیا حال ہے۔ کہا اور کچھ بتاؤ، عمر فاروق کے حالات کیسے، وہ حکومت کیسی چلا رہا ہے، کیا کیا غلطیاں اس میں، کیا کیا خامیاں، بتاؤ۔ گنواتی رہی وہ۔ آخری میں عمر فاروق نے فرمایا میں یہ بتا کیا عمر فاروق سے کوئی گلہ ہے تجھے اور شکوہ ہے؟ کہنے لگی اب میں کیا کروں گی گلہ شکوہ کر کے، اب تو قیامت کا دن ہوگا، رب کائنات کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، میں وہاں جا کر عمر فاروق کا گریبان پکڑ لوں گی۔ آپ پھر کیا کروں گی؟ کہا گریبان پکڑ کے میں اللہ کی بارگاہ میں انسان مانگوں گی اور کہوں گی مولا کہ یہ شخص حکومت میں تھا، ملک اس کے ہاتھوں میں تھا، ملک کی بارگاہ اس کے ہاتھوں میں تھی، ملک کو چلانے والا یہ تھا، ملک کو سنبھالنے والا یہ تھا، لیکن اس نے کبھی میرے گھر کی خبر نہیں لی، کبھی میری خبر نہیں لی، کبھی میرے بھوک کی خبر نہیں لی، کبھی میری محتاجی کی خبر نہیں لی، میں بیوہ ہوں کبھی میری بیوہ کے ہونے کی خبر نہیں لی اس نے۔ اس کو معاف کر دو مائی، اس کو کیا پتا، وہ تو حکومت میں بیٹھا ہے، اس کو اور ملک کے نظام چلانے بہت سے کام ہیں، اسے معاف کرو۔ کہا نہیں معاف کروں، بالکل معاف نہیں کروں۔ جب خاتون نے دیکھا، بوڑھیا مائی نے دیکھا، بیوہ نے دیکھا کہ یار یہ شخص اتنی اس نے میری محنت کی ہے، آٹے بھی لا کے دیا، راشن بھی لا کے دیا، میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا، کہا چل تیری خاطر تو کہہ رہا ہے نا تو نے میرا خیال رکھا، عمر نے خیال نہیں رکھا، تو نے آٹا لا کے دیا، عمر نے لا کے نہیں دیا، تو نے راشن لا کے دیا، عمر نے نہیں لا کے دیا، تو نے میری دل جوئی کی، عمر نے میری دل جوئی نہیں کی، تو نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا، عمر نے میرا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، تو نے مجھے روٹی پکا کے کھلائی، عمر نے پکا کے نہیں کھلائی، تو نے مجھے کھانا بنا کے دیا، عمر نے نہیں بنا کے دیا، تو نے بہت احسان کیا، جان میں تیری خاطر عمر کو معاف کر چلا گیا۔ ظاہر بات ہے جب کوئی حاکم اس طرح کا خفیہ دورہ کرتا ہے، پیچھے کوئی نہ کوئی صحابی ہوتا ہے، تو عمر فاروق کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی صحابی تھے جنہوں نے روایت کیا۔ جب عمر فاروق چلے گئے تو بعد میں جا کر اس خاتون کو بتایا، اے خاتون جس سے تم اتنا بحث کر رہی تھی میں باہر کھڑا ہوا تھا، جس سے تم اتنی باتیں کر رہی تھی میں باہر سن رہا تھا، جس سے تم نے عمر کی اتنی شکایتیں کی میں باہر کھڑا سن رہا تھا، کیا تم جانتی ہو کہ وہ کون تھے جس نے تمہارا دروازہ کھٹکھٹایا؟ کیا تم جانتی ہو وہ کون تھے جس نے تمہیں آٹے کی بوری لا کے دی؟ کیا تم جانتے ہو وہ کون تھے جس نے تم کو کھانا بنا کر کھلایا؟ کیا تم جانتی ہو وہ کون تھے؟ کہا نہیں وہ کوئی مسافر تھا، کوئی غریب آدمی تھا۔ کہا نہیں وہی امیر المومنین تھے، وہی عمر فاروق تھے۔ کہنے لگے اللہ اللہ میں نے عمر فاروق کے ساتھ ایسی گستاخی کر دی، ایسی بے ادبی کر دی، اتنا برا بھلا کہہ دیا، انہوں کا ان کا سلوک تو میرے ساتھ اتنا پیارا، اتنا زبردست سلوک، اور میں نے یہ کیا کر دیا؟ فوراً دروازے سے نکلی اور دوڑی دوڑی عمر فاروق کی بات